Why do you always, you said last night we were at the screening of your film, The Accused, Damned or Devoted, and you said you always focus on the anti-hero. Why do you do that? Why do you feel? You know, I've been making films now at this point for 20 years. And in the earlier part of my career, it wasn't so. I mean, मेरी जो सबसे पहली वाली film थी was a film called Terrorist Children, and we made it in 2002, 2003. It was actually both Sharmeen and I. The friends, right? The two kids were friends. Well, it was a profile of 7 Afghan refugee children. Yeah. And this is, I just graduated college and 9/11 had just happened. Yeah. And Sharmeen and I made that film together. We were old friends. And actually, we both got our film career started with that. But anyway, moving on, uske alawa, I did another film called Shame, which was a profile on Mukhtar and mine. And I've done several other films. But what I started realizing very quickly, that despite what my, you can say, perspective was, I was still making non-fiction for a global audience. मतलब मैं दुनिया के लिए बना रहा था पाकिस्तानी films, लेकिन सिर्फ मतलब पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्री सिर्फ पाकिस्तान दिखाने के लिए नहीं थी. ठीक है. पर उसमें मसला ये होता है, और ख़ास तौर पर ये मुझे ज़्यादा ज़ाहिर होने लगा the more I started making films, और मैं दूसरों की भी films देख रहा था कि there's a real colonialist gaze, आप कह सकते हैं, और poverty porn. Yeah. जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि जी बाहर की टीम्स आ रही थी, चैनल्स, वो सबसे गरीब पसमानदे जगह में जाके किसी बेचारी गरीब लोगों की वीडियो बनाए, हाय वो हो कितना उस पे वॉइस ओवर लगाया कुछ, ये देखो कितना क्या है, और फिर बच्चों के ऊपर कीचड़ फेंक के वो उड़ के वापस चले गए बिजनेस क्लास लेंगे. हाँ, और वहाँ पे कोई ना कोई गोरे शख्स स्टीवन और जेनिफर बैठ के, ओह माय गॉड हाउ ब्रेव, और आपको एमी मिल गया, शुक्रिया, बिस्मिल्लाह. तो वो मैं नहीं करना चाह रहा था, बिकॉज उससे मुझे उलझन होने लगी थी. एंड मैंने सोचा कि मैं जिन मौजू पे इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ, स्टोरीज, द फिल्म्स एंड द टॉपिक्स आई वांट टू कवर, वो मैं ज़रूर करना इसलिए चाहता हूँ बिकॉज मैं भी चाहता हूँ कि हमारे मुआशरे में और पाकिस्तान में कुछ तब्दीली आए. बिल्कुल. बट हाउ कैन वी डू इट इन अ वे दैट आई डोंट फील एक्सप्लॉइटेटिव. एंड जहाँ पे एक नॉन फिक्शन, देखें आप भी एक स्टोरी टेलर फिल्म मेकर हैं, तो एक प्रिविलेज आता है विद दैट. लेकिन अगर मैं मुशर्रफ को फिल्म कर रहा हूँ, या अगर मैं मौलाना खादिम हुसैन रिजवी को फिल्म कर रहा हूँ, या अब्दुल अजीज, तो आई थिंक दैट इज़ अ लॉट even the privilege dynamic in that. In fact, उनकी तो ज़्यादा मेरे से ज़्यादा पहुंच होगी, और ज़्यादा वो मेरे से ताकतवर होगी. बिल्कुल. तो एज अ नॉन फिक्शन डायरेक्टर फिर मुझे बुरा नहीं लगता कि जैसे मैं इनका कोई फ़ायदा उठा रहा हूँ या एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ या कुछ भी. जैसे हमारे सैटायर में पंचिंग अप का कॉन्सेप्ट है कि अपने से जो पावरफुल है उसको आप तंज करें, और वीक पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो और अगर आप वाकई में एक मौजू को क्रिटिकली उसको देखना चाहते हैं, तो रादर देन मैं किसी को विलिफाई करूं, मैं उन्हीं को एक दे रहा हूँ रास्ता, अपना वो दिखाएं अपना नजरिया. एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सबसे ऑब्जेक्टिव हूँ, और ऑडियंसेस पे छोड़ता हूँ उनकी मर्जी. और काफ़ी जैसे मरतबा ऐसा भी हुआ है कि आप कहते हैं ना अंग्रेजी में, गिविंग देम रोप टू हैंग देमसेल्व्स. बस कैमरा ऑन होनी चाहिए राइट टाइम पे, और वो खुद ही कह दिया या खुद ही कुछ कर दिया, तो फिर जैसे मैं आई वाज वाचिंग द इंशाअल्लाह डेमोक्रेसी, एंड उसमें जब वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक पेपर है, मुशर्रफ जनरल मुशर्रफ कहते हैं, और क्या है वो, डस्टबिन में फेंक दो. नहीं मतलब उसके अलावा जब हम वहाँ वो वाशिंगटन डीसी में भी गए थे, वो कह रहे थे कि आप लोग मुझे फिर से पावर रिकॉर्ड. मुझे ये शौक था. अच्छा, बड़े मजे की बात ये हुई कि देखिए वो कांग्रेस है ना, सेनेट. अच्छा, पहले कॉन्टेक्स्ट देते हैं व्यूअर्स को कि मो नकवी साहब डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, और खुद उसको शूट कर रहे थे. तो ये मुशर्रफ साहब के साथ आप गए हैं पार्लियामेंट, कांग्रेस कैपिटल हिल वाशिंगटन डीसी में, कैपिटल हिल गए, और कुछ सेनेटर्स से मिलने,
تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مجھے شاید یہ سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں. ہاں مطلب ذرا سا کانٹیکسٹ بتا دیتا آپ کی آڈینس کو. میں نے ایک فلم بنائی تھی جس کا نام ہے انشاءاللہ ڈیموکریسی, اور اس میں نے جنرل مشرف کو کافی سال دبئی میں اور مختلف جگہوں میں ان کو فالو کیا تھا. بیسکلی جب وہ ایگزائل میں تھے, مطلب وہ انہیں اپنی پریزیڈنٹ شپ سے ان کو نکال دیا تھا وہ, اور وہ کوشش کر رہے تھے کسی طریقے سے واپس موقع دیا جائے سیاست میں واپس آنے کسی طریقے سے. تو اسی دوران کیا ہوا تھا کہ اسامہ بن لادن یہاں پکڑے گئے تھے 2011 میں. تو اس کے فوراً بعد وہ امریکہ گئے تھے اور ان کی میٹنگس تھی کیپٹل ہل میں, وہاں امریکن سیاستدانوں سے, سینیٹرز سے وغیرہ فلانا سو, اور کہ ان کو دکھانے کے لیے یار مجھے نہیں معلوم تھا نمبر 1 مجھے نہیں معلوم. جو کہہ رہے ہیں کہ 5 سال رہنا تھا ان میں سے 2 سال ان پہ 5 سال بیسکلی وہ امریکن جو تھے وہ انٹیلیجنس وہ کلیم کر رہے تھے CIA کہ دیکھو جب اسامہ بن لادن پکڑا گیا ہے 2011 میں, اصل میں تو یہ پچھلے 5 سال سے یہاں پہ چھپا ہوا بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر وہ پچھلے 5 سال سے چھپا ہوا بیٹھا ہوا ہے تو اس میں ذرا سا جو ارلیئر پارٹ ہے وہ تو مشرف کی دور. بالکل. تو وہ مشرف بیسکلی وہ کلیئر کرنے گئے تھے, دیکھو مجھے نہیں معلوم تھا, اگر ہوا ہے تو غلطی ہو گئی, سوری, لیکن مجھے نہیں معلوم تھا. وہ اس لیے گئے تھے. اور پھر ساتھ میں ساتھ وہ یہ کہہ رہے تھے یار میں واپس جا رہا ہوں الیکشن کرنے کے لیے, تو مجھے آپ لوگ ذرا مجھے کس طریقے سے سپورٹ کریں. اور یہ آپ رول کرنے دے رہے ہیں آپ کو کیمرہ. اچھا تو رول, ہاں میں رول تو کر رہا تھا. ایک کیپ ان مائنڈ میں مشرف صاحب کو 5-6 سال سے فلم کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو میں ان کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا تھا, ان کو کچھ نہیں معلوم کہ میں کیا ریکارڈ کر, مطلب ان کو معلوم ہے کہ میں ریکارڈ, لیکن وہ بھول گئے تھے. He doesn't care, like you know. دوسری چیز کیپٹل ہل میں کیا تھا کہ وہ تو ایک پبلک بلڈنگ ہے, تو وہاں ٹیکنیکلی آپ کو نہیں روک سکتا. اچھا اوکے, کوئی نہیں روک سکتا. US میں یہ لا ہے کہ پبلک بلڈنگ میں آپ شوٹ کر سکتے ہیں, کوئی پرمیشن نہیں چاہیے وہاں پہ, تو اس لیے کوئی نہیں مجھے روک سکتا. ٹھیک ہے. تو کیا کر رہے تھے وہ, ان کے جو ایڈس تھے, ایک تو مشرف کے رضا صاحب نے, ایک دو ان کے سیکورٹی والے, میں بیٹھا ہوا ریکارڈ کر رہا تھا. تو وہ میری بڑا کوشش کر رہے تھے پل کرنے کے لیے, لیکن اللہ کا شکر میں ذرا کھایا پیا تازہ انسان ہوں, تو میں تو ڈٹ کے بیٹھ گیا, کوئی نہیں مجھے نکال پایا. I got all the scenes that I needed. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ رف اس کا ذرا دیکھے تو پھر آپ کو آوازیں بھی آئیں گی, پلیز نہیں کریں, پلیز نہیں, اینی ول سی مائی camera moving and things like that. But that's how I was able to get that. میں وہ آرٹیکل بھی پڑھا تھا میڈیم میں جس میں آپ کا ریئیکشن وہ آپ بتا رہے تھے کہ جب ریلیز ہوئی تو آپ مشرف کے پاس گئے, سے پوچھا کہ یار یہ آپ کیسی لگی آپ کو فلم, تو انہوں نے ایک ریویو پڑھا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ کیا کہا تھا, آپ نے بتا سکیں؟ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, لیکن پیرافریز بیسکلی میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں when I made this film I found Musharraf to be a really nice, friendly, compassionate person. Yeah. But at the same time, I also found him to be very egotistical, self-sabotaging, and narcissistic. And تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی جہاں پہ میں نے دونوں قسم کے دکھائے تھے کہ ہر انسان کے جو ہوتے ہیں, تو وہ بہت مائنڈ انہوں نے بیسکلی, کیونکہ میری مووی نکل گئی تھی ایٹ دیٹ ٹائم آلریڈی انگلینڈ میں بھی, اور پھر وہ امریکہ میں بھی اس کی ریلیز ہو رہی تھی. تو میں ایک چیز ہمیشہ کرتا ہوں ود آل مائی فلمس, میں ہمیشہ اپنے سبجیکٹس جو ہیں, although میرا کوئی لیگل بائنڈنگ کچھ نہیں ہے, لیکن میں سوچتا ہوں کہ یار ان کو دکھا دینی چاہیے ریلیز سے پہلے یا ریلیز کے بعد. ہاں, ان کا حق بھی بنتا ہے, انہوں نے مجھے اتنا ٹائم دیا, وٹ ایور, ان کی کوئی ایڈیٹوریل کوئی رائٹ تو نہیں ہے, لیکن اب تو فلم نکلتی ہے, لیکن آپ جا کے دیکھ لیں اور میرے سامنے آپ بیٹھ کے دیکھ لیں, تو یہ نہیں لگے کہ میں نے آپ کے جیسے کوئی پیٹ پیچھے کچھ کیا. تو میں دبئی گیا تو میں نے ان کو فلم دکھائی. بائی دس پوائنٹ آلریڈی فلم نکل آئی تھی, اس کی کافی میڈیا کوریج ہو رہی تھی, تو اسی میڈیا کوریج میں یہ کسی نے مجھے کوٹ کر دیا تھا کہ میں نے کہا کہ یہ مشرف جو ہے بہت اچھے ہیں, بہت لوئل ہیں اور فرینڈلی ہیں, لیکن یہ بہت سے مغرور آدمی بھی ہیں اور انہیں بہت سی ایسی غلطیاں بھی کی ہیں جہاں پہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ذلیل بھی کیا, وہ غیر فلاں. تو ان کو برا لگا وہ مائنڈ کر کے, اور انہوں نے کہا, وہاں پہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے مووی دیکھنے سے پہلے, کیونکہ وہ مجھے ریویوز پڑھوا رہے تھے,
کہ لوگ کیا مجھے ریئلی شرم آ رہی تھی, میں تو مرنا چاہ رہا تھا وہاں پہ, بیکاز اتنا ایسا تھا آفس, مطلب جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں وہاں پہ مشرف یہ تم نے یہ کہا ہے, اینڈ کیپ ان مائنڈ میں نے 6 سال ان کے ساتھ گزارا ہے, تو بہت ہی ایک عجیب سا سیناریو تھا. تو میں تو کہہ رہا یار جلدی سے مووی دیکھو, مجھے جانے تو. آپ بتا رہے تھے کہ اب وہ انکل مش بن گئے تھے 6 سال میں نا, بالکل میں ان کو انکل ہی طریقے سے نظریے سے دیکھتا تھا. تو جب آپ نے مولانا خادم رضوی کو انٹرویو, میں یہی کہہ رہا تھا کہ جب ان کو انہیں وہ بات کی تو اس نے کہا کہ اس بات نے میری دل کو بڑا دکھایا ہے, میں نے تمہیں بیٹے جیسے ٹریٹ کیا تھا, اور میری وہاں پہ مطلب بیکاز مجھے ریئلی برا لگا کہ واقعی میں انہیں مجھے ایک بیٹے جیسے ہی ٹریٹ کیا تھا. بٹ آپ تو ڈاکیومنٹری بنانے گئے تھے نا اصل میں کیا دیکھیں اگر ویسے برا نہ پاتے, آپ نے ویسے کانسٹیٹیوشن کو ایپروگیٹ تو کیا تھا, یہ تو مان لینا چھوٹی سی بات ہے. تو کیا بات ہے, ایسی مذاق کر رہا تھا, he didn't find it funny. Like I'm like دیکھیں وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, نہیں وہ دیکھیں نا وہ آپ نے ویسے چیف جسٹس کو نکال کے جیل میں تو ڈال دی تھی, چھوٹی سی بات ہے, کوئی بات, میں تو آپ کو بہت پسند کرتا ہوں بٹ اسٹل لوگ یہ کہتے ہیں. سوری آپ کی میں نے بات کاٹی, آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جیسے بانڈ آپ کا مشرف کے ساتھ بن گیا, آئی گیس وہ ٹائم بھی 6 سال زیادہ ہے. ویسے جب آپ مولانا خادم رضوی کی جب ان کے ساتھ کام کر رہے تھے, اس کے ساتھ سبجیکٹ تھے, تو پھر ان کے ساتھ کچھ انڈرسٹینڈنگ کچھ ہوئی کہ اچھا سو ان کے ساتھ میرا پروڈکشن بڑا مختلف تھا. ایک تو وہ شارٹر پروڈکشن تھا 2 سال, اینڈ اس میں ریمس ہوں گا if I don't mention my producers, سعید مشرف شاہ and محسن سعید, and also I also have to take سہیل رانا جو ہمارے ایک اور پروڈیوسرز تھے. ہمیں یہاں پہ بڑی سیکورٹی کی وہ انسٹنسز لینی تھی, تو زیادہ تر جو میرے پروڈیوسرز تھے ہم نے خادم حسین رضوی کو انٹرویو کیا تھا, بٹ آئی اپروچ ٹو دیز 3 different producers, تو ان نے ان کو ڈائریکٹلی ان کے ساتھ زیادہ فیو انٹرویوز کیے تھے. ٹھیک ہے, آل دیٹ. میری ان کے ساتھ اتنی کوئی ڈیولپ جیسے مشرف کے ساتھ سینما ویریٹیز وہ نہیں ہوئی تھی. ہم نے فیو انٹرویوز کیے تھے, وہ بھی آپ جو ایکسیس دیکھ سکتے ہیں جو سیکیور کیا میں یعنی پروڈیوسرز ہی نے کیا, انہیں نے زیادہ تر صحیح اس پہ وہ کیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ویسے میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو ہاؤ ڈز اے پرسن گیٹ ایکسیس ٹو دیز ویری ہائی پروفائل اینڈ گوئنگ تھرو اے لاٹ آف, کیونکہ آپ جب ان کو جب انٹرویو کرتے تو دیر آلریڈی گوئنگ تھرو, جیسے گوئنگ تھرو اے لاٹ آف تھنگس. جیسے مولانا خادم رضوی کی بات کر لیں تو ہی از گوئنگ تھرو دس whole evolution from being a cleric, government employed, to a leader. So وہ تو آپ کو کیسے ایکسیس یا ایکسیس مطلب in the sense like how do you be a fly on the wall around such a chaotic person? I think ہر کیریکٹر کا ذرا ایک مختلف طریقہ کار ہوتا ہے that we kind of approach. ایک تو آپ دیکھیں ہمارا جو پروڈکشن پیریڈ ہے کافی لمبا ہوتا ہے, ایون ہمارے شارٹ پروڈکشن پیریڈ وہ بھی کوئی 2 سال 1.5 سال ہی ہوتے ہیں, اس سے اتنا کوئی کام نہیں ہوتا. تو ان دیٹ ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ بھی بن جاتی ہے ریلیشن شپ بھی. لیکن جیسے مثال کے طور پہ ہمارے جو پروڈیوسرز تھے جب انہوں نے خادم حسین رضوی کو اپروچ کیا, ان کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ دیکھیں ہم بلاسفیمی لا جو ہے ایک طریقے سے ہم باہری کی میڈیا ہیں, ہم نے دیکھیں آپ دیکھ لیں ہم نے یہ فلمیں کی ہیں وغیرہ, ہم نے وہ لال مسجد والی فلم بھی کی ہے امانگ دا بلیورز. ہم صرف آپ کا موضوع جو موضوع ہے آپ کی طرف سے آپ کا نظریہ ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں, دیٹس اٹ. آپ کو وہ موقع دے رہے ہیں, ہم آپ کو اپنی طرف سے کہیں گے آپ کی جو باتیں ہیں ہم وہ چٹلائیں گے نہیں, اور کوئی ایسا کاٹا کوٹی کر کے کچھ آپ کو مس ریپرزینٹ نہیں کریں گے, لیکن ہم دوسرا سائڈ بھی دکھائیں گے. دیٹ واز لائک دا مین پچ خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ. اینڈ اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ کافی کوریج ان کو ویسی ہی مل رہی تھی میڈیا میں, تو آپ سمجھ لیں ان کے لیے میڈیا کی کافی ضرورت بھی تھی دیٹ پوائنٹ, بیکاز وہ اپنی GLP کی پارٹی بلڈ کر رہے تھے, تو ہم نے اس کا بھی ایک فائدہ اٹھایا اوبیسلی. تو لیکن میں ضرور کہوں گا اگین, بٹ جیسے لال مسجد والی ڈاکیومنٹری اس میں تو آپ کافی
You were shooting most of it. I mean, like Musharraf style, yeah? Was it more khadim rizvi style के दूसरे? It was a little bit in between. वो भी 5 साल की project थी. उसमें भी आप कह सकते हैं, but उसमें ज़रा हमें access मिलना took a while. Yeah. Again, मेरी ज़बरदस्त टीम थी. एक तो नज़ीर सैयद अली हमारे co-producer हैं, और उसमें भी सैयद मुशर्रफ शाह हमारे co-producer का भी बहुत बड़ा हाथ था to kind of procure that access. लेकिन मौलवी साहब के साथ हम क्या करते थे कि पहले 2 साल जब हमने उनके साथ फिल्म किया, हम इस्लामाबाद में लिटरली डिप इन डिप आउट करते थे. आ जाते थे अनअनाउंस्ड 5-10 दिन के लिए, उनके साथ शूट कर लेते थे और फिर निकल जाते थे. और ये कोई हमने 2-3 बार किया 1 साल में. एंड ये सिक्योरिटी के भी मसले थे ना, बिकॉज एट दैट टाइम उनकी बड़ी सर्वेलेंस हो रही थी एस्टैब्लिशमेंट से एंड ऑल दैट. तो वो देख रहे थे कि कौन करेगा क्या. तो हम नहीं चाह रहे थे कि हमारे पीछे भी खामा कोई लग जाए. इवेंचुअली क्या हुआ कि फिर हमारी जो कहानी है उसका जो शक्ल है वो भी बदलने लगी. एंड मौलाना साहब वाज नेवर द मेन फोकस ऑफ माय स्टोरी एट दैट टाइम, बट ही इवेंचुअली बिकेम द मेन फोकस ऑफ द स्टोरी. अच्छा, नहीं था? नहीं. शुरू में इनिशियली हम देख रहे थे ये जो बच्चे जा रहे थे इनके मदरसे में, जो रेगुलर स्कूल में, हम ज़्यादा फोकस कर रहे थे जो इनके जो करिकुलम्स है ना, बच्चों के पढ़ा रहे क्या पढ़ा रहे हैं and all of that. लेकिन I think what became more interesting to us as the filmmakers was Maulana Saab and his journey. And for me to really get him to open up, I had to kind of meet him at like a common level playing field. So I started from a very, very elementary questions. Like मैं उनसे इस्लाम के बारे में सवाल पूछ रहा था. That's how we really started. Like genuine questions I had कि मौलाना साहब तौहीद क्या है, ये क्या है. I mean like literally like basic alif be type questions. And genuine questions that I even had, and वहाँ से हमने शुरू किया. And eventually I was able to kind of gain his trust to cover like bigger things. Look, at the end of the day वो खुद ही एक क्लरिक हैं, भी साहब हैं, तो उनका मकसद ही यही है आपको टीच करना, सिखाना and all that. Towards the end वो तो चाह रहे थे कि मैं कोई तबलीगी जमात ज्वाइन कर लूँ. I'm like no, स्टूडेंट इसको पकड़ो भाई, फीस इसकी जमा. कि उनके दिमाग में ये हो कि यार अगर इतने बड़े सिंफुल आदमी को मैंने जन्नत के रास्ते में पहुंचा दिया तो उसको बहुत बड़े पॉइंट्स मिलेंगे. और फिर आप वो मीडिया डिपार्टमेंट भी आप सेल बना सकते हो ना उनका. मीडिया एग्जैक्टली. एक्चुअली उनका एक्चुअली वी डिड फिल्म इन दिस मीडिया डिपार्टमेंट. हमने उसकी मदद भी की. अच्छा. बट वो यही मैं आप नेक्स्ट सवाल यही था कि हाउ डू यू डिसाइड कि, बिकॉज व्हेन आई सॉ द लाल मस्जिद डॉक्यूमेंट्री तो मुझे लगा कि इन लोगों को कैसे पता चल गया कि ये इंसान यहाँ जा रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपको पता चल जाता है कि यार ये बंदा है ना, अभी तो ये सिर्फ क्लरिक है, द इमाम है मस्जिद के, पर ये अब यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यू सी द ट्रेजेक्टरी लाइव, एंड दैट्स one of the best things about your documentaries. I've been doing this for a few years, so I guess I have like an intuitive pick on. It's totally predictive. I mean, I had instances where nothing's happened, and the story is. अच्छा, ऐसा हुआ है कि किसी को फोन किया, इंटरव्यू किया, sure. But sometimes क्या होता है कि हम जिसको फॉलो कर रहे थे वो नहीं मेन पर्सन बना. इनफैक्ट वो जो दूसरे कोई कैरेक्टर्स थे उनकी स्टोरी ज्यादा चल गई, फॉलो करने लगे. सो ये होता है कि आपने शूट किया और फिर वापस गए, फिर 5-6 महीने देखा हाउ थिंग्स गोइंग व्हाइल यू आर शूटिंग सम, तो एक टाइम पे मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं. बट ये जो कहानियाँ जैसे लाल मस्जिद जो है वो तो ऑलरेडी उसका तो काफ़ी ऑलरेडी एलिवेटेड थी स्टोरी. उनको तो ये तो लाल मस्जिद के फौरन बाद था, उनको रिलीज भी किया था जेल से, वो तो वैसे ही अपने शुरू कर रहे थे. बट yeah, we're also lucky, I mean, in terms of a lot of the stories that we have picked. So you were in New York when 9/11 happened? Gee, I was in New York. How did that change you as a person? It was a very seminal event. उससे पहले I didn't ever really pay attention to where I was from or what my identity was or anything. And once that happened, it kind of forced you to kind of
make that front and center. Because whether you wanted to acknowledge it or not, everyone else made it a point. And अगर आपका नाम मोहम्मद है, मोहम्मद अली है, वो भी आप न्यूयॉर्क में रह रहे हैं, वो भी 9/11 के बाद, तो ऑब्वियसली वहाँ पे इस्लामोफोबिया एक हद से ज़्यादा पीक पे था. एंड जिस तरीके से जो स्टोरीज़ और कंसेप्शंस पाकिस्तान के बारे में और मुस्लिम वर्ल्ड के बारे में निकल रही थी, बहुत ही अनइन्फॉर्म्ड और बहुत ही गलत थी. तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों नहीं मैं कोशिश करूं कि मैं फिल्म्स बनाने लगूं honestly depicting our part of the world. And my background was always in theater and fiction. It was 9/11 that kind of forced me to go into non-fiction and documentaries as a genre. I mean, I've done fiction before, and Allah ka shukr, I'm returning to it right now, and I plan to go back into it. But for a huge part of my career, it was non-fiction, purely because of that's very one seminal event, and just having to be, and I'm not the only one. There's so many of us Muslim storytellers, journalists, filmmakers that came of age. We're kind of known as like the 9/11 generation. Wo Sharmeen bhi hai, Wajahat bhi hai, maybe we were kind of stuck in that one very seminal event ki wajah se it kind of informed for a long time what our work was. Now I'm glad that we got to break away from it and do other things, because keep in mind ye jo ab aa rahi hain freedoms where we're seeing films from Pakistan and other South Asian creators who are able to do films beyond just serious documentaries. So especially in the West and global media, तो ये पहले हमारे लिए ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे ना. आप देखें 20 साल पहले हमारी जो डॉक्यूमेंट्रीज भी थी बड़ी जो बनती थी, इट वाज ऑलवेज कोई बाहर से कोई गोरा आ गया है, सरीना में बैठ के उसने अपने फिक्सर को भेज दिया है कि जाओ कुछ कर लो, शॉट ले लो, चलो, दैट्स इट. तो ऑथेंटिसिटी या जो लोकल फिल्म मेकर्स हैं पाकिस्तानी मेकिंग देयर ओन फिल्म्स, ये तो बहुत, तो फिर शायद तो कुछ लोग जो लोकल थे उन्होंने इस गोरे को देख के खुद भी वही चीज़ करने शुरू हो गए, राइट? दैट इज ऑल्सो पैटर्न है ना. You're talking about the actual what we started our conversation on how there's this poverty porn. That's interesting. I mean, मैं तो, and that's a very very valid point. मैं तो खुद ही कहता हूँ documentaries में बहुत and ifs and questions aa jate hain in terms of morality and representation and ethics and who has the right to tell what story. And I think a lot of these questions and discussions are going on right now. And in fact, more recently, I mean, it definitely informs my work. That's why I started making these, like I started focusing on the so-called anti-hero. So I didn't feel like I was exploiting anyone. And then I also, beyond that, started trying to do films that are first person. There's my own, so I feel I do have the right to tell that story. You know what I mean? I don't feel like subjective कि मैं प्राडो में बैठ के मीरपुर खास जाके फायरिंग करना हो गया मैं, और निकालो गरीबों को और बताओ तुम्हारी क्या स्टोरी है. I mean, not to be gross, but that's kind of what documentaries to me sort of felt like in the earlier part of the day. So what is one project that you were part of that just हिल गया आप? Are you shocked? क्योंकि Pakistan's Hidden Shame. I mean, that film was the last film I decided कि मैं कभी भी victim story को करूँगा. I mean, I have a personal connection to that too. I mean, where, I mean, I can talk about Pakistan's Hidden Shame is about, अगर आप जाने, I couldn't watch the whole thing. I'm sorry, I just no, I don't watch it. I just watch the but basically it's about children who are in Peshawar on the streets who are become victims of like drug use and basically the child prostitution and abuse and this just abhorrent, horrible cycle of poverty. ये सैडली मैंने अपने गांव में भी देखा है, सिंध में.
سو یہ آئی فیل لائک, اور میں نے جتنا بھی ٹریول کیا میں نے یہ پنجاب میں بھی بہت دیکھا ہے. سو اٹس سو کامن ایوری ویئر. It's common everywhere. It wasn't in کہ یہ میں دکھا رہا ہوں کہ یہ صرف پشاور میں ہوتا ہے. Not at all. یہ ہر جگہ ہوتا ہے. میں تو آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ تو ایک جگہ ہاں جا کے بٹ خیر اتنی میں نے عجیب چیزیں دیکھی ہیں. I mean اتنی غربت میں نے تو کبھی امیجن بھی نہیں کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ وہ لوگ بچے کر لیتے ہیں اینڈ 4-5 سال کی عمر میں کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ نکلو اور پیسے کماؤ, اور اگر آپ وہ بچہ کوئی 20-30 روپے تک نہیں کما پائے تو پھر نہیں گھر آؤ, ورنہ تمہاری پٹائی ہوئے گی یا ماریں گے تو تم باہر رہو, بس فگر اٹ آؤٹ. تو وہ کیا کرے گا پھر, وہ ایونچولی جو بھی جس طریقے سے وہ کسی کے ہاتھ لگ جائے گا یا جو بھی, اٹس ہاربل. میں مطلب وہ میں اگر آپ نے نہیں دیکھی آپ جا کے ضرور دیکھیں کہ یوٹیوب پہ کسی نے اپلوڈ کر دیا. اچھا جسٹ یو ہیو ٹو پاکستان ہڈن شیم. اس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ چلو اس میں یہ ایک اچھا فائدہ ہوا کہ عمران خان اس زمانے میں وہ پی ٹی آئی کی گورنرشپ تھی وہاں پہ پشاور میں, تو وہ خود ہی انہوں نے اس فلم کو دیکھ کے اس کو ایک زمان خور ایک انیشیٹو کھولا, شیلٹر ہوم فار بوائز. اوکے, اب پتہ نہیں ابھی بھی چل رہا ہے یا نہیں, آئی تھنک, بٹ چلو کسی کا کچھ فائدہ تو ہوا یہ فلم بنا کے. بٹ اس فلم میں مجھے ہلا دیا تھا. آئی مین وہ آپ دیکھ کے ہاں مل گئے. آئی تھنک بہت سے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں, یہ تو بالکل ہی غریب طبقہ ہے. میں تو خود ہی کہتا ہوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آئی کم فرام اے پریولیج بیک گراؤنڈ, میرے دوست بھی آپ لوگ بھی, بٹ یہ تو میں نے ایک بہت ہی اسمال سافٹ سیکشن دکھایا ہے. لیکن انفارچونیٹلی چائلڈ ابیوز از ریمپنٹ تھرو آؤٹ آور سوسائٹی, اینڈ خاص طور پہ اگر لڑکوں کو ہوا بھی ہو کچھ نہیں پسند کرتے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اگر آپ میرے سے پوچھیں گے کہ مجھے ایکسیس اس میں کیسے ملا, اس میں فرینکلی مجھے اپنی اون پرسنل اسٹوریز شیئر کرنی تھی ود دا سبجیکٹس, کہ مجھے ان کو ایسی ٹرسٹ بلڈ کرنا تھا. اینڈ مطلب میں اب تو کہہ سکتا ہوں میں خود بھی ابیوز کا شکار تھا بچپن میں. No, it's happened with me as well. I'm a survivor as well, and I feel like these are things that we need to talk about for sure. But that was the seminal event in my filmmaking career. I'm like, I'm not going to cover victims anymore. Yeah. Is that why you made this documentary, because of your personal reasons? Did that drive you? Well, I was approached by Channel 4 in the UK کہ وہ ایک ڈاکیومنٹری کرنا چاہ رہے تھے on child rights, and they kind of left it vague and open, and I was thinking چلو ہم کچھ کر سکتے ہیں, and I was thinking more about the drug abuse that kind of exists and some of these impoverished areas and amongst some with children as well. That's just a symptom. There's a reason behind that drug abuse, and that obviously has to do with the cycles of just suppressing pain and just victimhood because of sexual abuse and rape. So, yeah. And that's how that story came out. That was, by the way, one of the shortest productions I've worked on. 7 months, 8 months. Couldn't do it. No way. I mean, اس میں میری shooting period, I think, ہوئے گی 3 ہفتے, 1 مہینہ مشکل سے. And اور کرنا اس میں آپ کر ہی نہیں سکتے. You know what I mean? I think that was more than enough, to tell you the truth. اچھا تھوڑی, بیکاز بہت سارے لوگ جو دیکھتے ہیں وہ would be interested in knowing how it feels to have win such big awards, international awards as a documentary filmmaker. وہ feeling کے بارے میں بتائیں جب آپ پہلی بار you went on stage to accept it. I mean, سب سے پہلی مرتبہ was in 2008. I had won a film for my film Shame, which was on Mukhtar and Mai. And it was a Television Academy honor, which is a special category Emmy. And it was great, you know. I mean, how old were you? I was that time 27 or something. So that's I was 27-year-old winning an Emmy. تو وہ LA میں it was great. It was excellent. اس سے پہلے میں نے
टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में भी खोला था कंपटीशन वाली फिल्म, तो टिफ में जी, तो it was, I mean, it was excellent. It was a great feeling. But I mean, मैं ना शुक्रा नहीं बनूंगा, but it's great to get these awards and things. But just, I know this sounds weird, but it's just that one night. Yeah. And then the next day is back to work. And then next day it's kind of back to work, and you can kind of ride on that euphoria. Yeah. But eventually it becomes. और उसकी वजह से आपको और ऐसे नहीं होता काम मिलने, आपको ज़्यादा काम मिल रहा है, अब ये कि आप काम की कमी नहीं होगी, अब मेरे पास है नहीं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। मैंने 7 फिल्में बना ली हैं, तब तक नहीं। अभी मैंने अभी एक नेटफ्लिक्स की सीरीज की, मैं बड़ा नहीं बोलता, ठीक है? नहीं, तुम बड़ा वैसे बोलता भी है। Anyway, like I just did a Netflix की series. माशाल्लाह से did great, top 10. Yeah. Do you think मुझे foreign commission मिल जाएगी दूसरी से? No. नहीं। वो उसके लिए भी भीख मांग के please अल्लाह के वास्ते कोई शो दे दे, bro please. तो वो तो unfortunately. अच्छा, and if there's a documentary filmmaker, aspiring documentary filmmaker watching this, what would you say is the most important advice you could give him? And not like hard work, like not that, like something specific that you learned. Academic doing documentaries is the enemy of documentaries. Documentaries as a genre should be destroyed. Damn. इतने मतलब आप लोग सौदा करते हैं on people's activism at good graces. आप लोग जहन्नुम में जले डॉक्यूमेंट्री वाले। I don't know, मैं उर्दू मोटिवेशन वाले बद्दुआ दे दी। नहीं, I'm kidding. इंशाल्लाह बेटा बहुत अच्छा करो, बड़ा डाव बनाओ, etc. I don't. नहीं, I look documentaries को मैं ये आपको ये कह सकता हूँ कि I love documentaries. I also despise them, and I don't know how else to kind of communicate. But you're an artist, so you can get that. आपको अपने own craft से नफरत भी आती है और उससे मोहब्बत भी है. And तो जब मैं कहता हूँ ये लोग समझ sour चीजें, there's a reason behind it, because a lot of, and maybe this is more new, there's a lot of performative like activism that kind of exists. That's fine, and I think activism and going and like trying to change things is so integral and crucial for any progressive society. Yeah. But I think documentaries, खास तौर पे जो documentaries की जो forum है और जो filmmakers हैं, सब नहीं मैंने उसमें या तो आप documentaries बनाएं या तो आप activists बन जाएं. You can certainly be both, but I think eventually आपके आर्ट फॉर्म आपका जो आर्ट फॉर्म है आपको फिर एट सम पॉइंट पूछना होगा ये आप किस लिए कर रहे हैं. आप कर रहे हैं एक्चुअल जेन्युइन चेंज बनाने के लिए, या आप ये कर रहे हैं जेनिफर और स्टीवन आपको एक एमी दें. तो ये आपको ज़रा पूछना होगा. तो इससे बेहतर आप जाके I don't know, comedies बना लें or something. I don't know, whatever. अच्छा, नेटफ्लिक्स की आपने बात की. I think I've never talked to anyone who's worked for Netflix, and is there a market? हम हर 2-3 साल बाद सुनते हैं कि Netflix वाले पाकिस्तान में कुछ वेब सीरीज या कुछ ऐसी चीज़ें बनाएंगे. Do you think is that? I just don't see. अभी देखिए उनका तो बड़ा बदलता रहता है, सब स्ट्रीमर्स का और OTTs का पॉलिसीज और वो सब. पाकिस्तान में सबसे बिगेस्ट जो प्रॉब्लम है इज़ वेरी पॉलिटिकल, ठीक है, इन द सेंस दैट हमारे जो भी कंटेंट है उसका जो डिसाइडर होगा कि इसको चाहे हम ग्रीन लाइट करें या व्हाटएवर विल बी इन मुंबई. दैट्स वेयर ऑल ऑफ नेटफ्लिक्स का जो है एशिया डिवीजन रीजनल वो वहाँ पे डिसाइड करेगा, ठीक है, चाहे वो अमेजोन का हो गया, नेटफ्लिक्स का हो गया एंड व्हाटएवर. अब वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इंडिया की जो है
اتنی زیادہ وہاں پہ ریسٹرکشنز ہیں بیکاز آف دا مودی گورنمنٹ اینڈ وٹ ایور, اینڈ خاص طور پر اگر کوئی پاکستان کا پروجیکٹ آ رہا ہے وہ تو کریں سوری یو نو, تو اس میں تو مسائل. پر آپ نے تو وہاں سے, میں تو نیٹ فلکس ایل اے میں اپروچ کرتا ہوں نا. دیکھیں اب جیسے ہم نے یہ سیریز جو میں نے جس پہ کوئی کیا تھا ٹرننگ پوائنٹ 9/11 اینڈ دا وار آن ٹیرر, آپ لوگ دیکھ لیں, ایک سیزن ہے ابھی تک ہے اویلیبل آن نیٹ فلکس, بٹ وہ تو کور کر رہا تھا دا ہسٹری آف 9/11 اینڈ پچھلے 20 سال کیا ہوا ہے. تو وہ تو اس میں پاکستان کا ہاتھ اینڈ اسٹوری وہ سب ضرور آتا ہے, بالکل, بٹ اٹس بیونڈ جسٹ پاکستان. افغانستان ہے, گلوبل ہے. obviously وہ سیریز جو ہے وہ تو کمیشن وہیں سے ہوئی تھی, ایل اے سے. اب آلسو جب امنگ دا بلیورز بھی ہماری جو فلم تھی وہ بھی نیٹ فلکس نے ایکوائر کی تھی. اوکے, تو ہم نے آلریڈی کمپلیٹ کر لی تھی, اور پھر وہ اس نے کافی ایوارڈس جیتے تھے, فیسٹیولس میں نکلی تھی. پھر نیٹ فلکس نے اس کو ایکوائر کر لیا تھا فار اٹس پلیٹ فارم بیک ان 2017. اوکے, اینڈ دس وہ بھی امریکہ میں. اوکے, یہاں پہ نہیں آتی, میں نے نہیں دیکھی یہاں. نہیں, یہاں آئی تھی. نہیں, یہاں سے نیٹ فلکس یہاں پہ, نیٹ فلکس اس زمانے میں جن لوگوں کے پاس تھا نیٹ فلکس, ہاں وہ وہاں کا تھا, یہاں پہ اٹ واز پلئنگ, but it was banned technically in Pakistan. لیکن اس زمانے میں they hadn't figured out how to ban things, how to actually ban things. So but yeah, it was banned. I mean, I have to say, I mean, آپ بہت آپ کا شکریہ, آپ بھی آپ کل آئے تھے میری فلم میں. مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ جب میری فلم میں یہاں پہ اپنے ہوم ٹاؤن میں کراچی میں لوگوں کو دکھا پاؤں. زیادہ تر میری فلم سبھی تمام بینڈ ہوتی ہیں, تو یو نو اٹس اے ویری ایموشنل, ایک بہت مزہ آتا ہے, دل کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے اون ہوم ٹاؤن موویز اپنے this is where you spent. I like no, I think it's a shame that ہم لوگ اپنے ایسے ہمارے پاس آرٹسٹ ہیں جنہوں نے بہت امیزنگ کام کیا انٹرنیشنل لیول پہ, پر ہم ان کو گھر پہ نہیں دکھا سکتے. از اے سیم, یہ تو نیو پلیکس پہ لگنی چاہیے. یہ تو وہ فلمیں جو ہمیں ماسز کو دکھانی چاہیے, کیونکہ دماغ کب کیسے کھلیں گے اگر ایسی باتیں نہیں ہوں گی. پر آئی فیل لائک وہ نہیں, ہم پنجاب نہیں جاؤں گی دیکھ لیں گے, پر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہماری ہسٹری کیا ہے, اور ہم نے ہمارے جو یا لیڈر ہے یا ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کی ایکچولی ان کی تھنکنگ کیا ہے. کیونکہ وہ انسان جو 4-5 سال یا 2 سال بھی اگر کسی کے ساتھ لگا کے آیا اور وہ دکھا رہا ہے آپ کو اور ان کے ہی لفظوں میں, تو پھر اس سے زیادہ سچ کیا ہو سکتا ہے, اینڈ آئی فیل. But thank you, Mo Naqvi, for coming. I hope you had a good time. I love your work. But I wanted to talk to you about it. Is there anything you wanna tell people about what's coming in the future? Whatever. یہ جو فلم The Accused ہے, Damned or Devoted, ویسے تو یہ آلریڈی نکل چکی تھی یورپ میں 2020-2021 میں. ٹھیک ہے. اب اس کی امریکن ریلیز ہو رہی ہے PBS پہ ان میں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی میری پروجیکٹس نکل رہی ہیں, بٹ لیٹر دس ایئر ابھی میں کچھ خاص اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتا. ٹھیک ہے. بٹ more things are coming. جی. Because we want to see more. جی انشاءاللہ. ہاں, and more, I would say more fiction stuff. Yeah. Which is kind of what my great background is. That'll be first fiction I would see of yours. Yeah, but yeah, very excited for that. Thank you so much. Thank you. Thanks so much. بہت شکریہ آپ. Thank you. Bye.